اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی خیرات ہے کہ نئے لوگوں کے بارے میں جو پڑھا ہے اور کئی کتابوں کو چھانا ہے، تو ان میں کربلا کی شہادتوں کے بارے میں جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، جس طریقے سے مولا حسین کا ساتھ دینے والے دیوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، انہی میں سے آج ایک خوبصورت، معصوم، ایک نوجوان لیکن زبردست طاقتور جن کی شادی ہوئے لگ بھگ 15 دن ہوئے تھے، شادی ہوئے 15 دن ہوئے تھے، ان کی شادی ہوئے اور اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے تھے۔ تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں حضرت وہب بن عبداللہ القلبی۔ تو ان کی والدہ آئیں، حضرت وہب کی والدہ آئیں اور بولی، بیٹا کیا میرا حق تمہارے اوپر کچھ ہے؟ حضرت وہاب بولے، والدہ آپ حکم کریں، میری جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کہا، کیا تم میرے بوڑھے بالوں کی، میرے بڑھاپے کی عزت رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگے، والدہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، بتائیے تو بات کیا ہے، آپ کو کیا ایسا پتہ چلا ہے، کیا آپ کو اذیت ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا، بیٹا میں نے سنا ہے امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول کو یزیدیوں نے کربلا میں گھیر لیا ہے۔ اللہ، کربلا میں گھیر لیا ہے۔ میں ان کی والدہ حضور فاطمہ الزہرا کے سامنے حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی ہوں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں، تم میرے ایک اکیلے آسرا ہو، سہارا ہو، کیا تم میرے کہنے سے امام علی مقام امام حسین؟ ارے فونی حضرت وہاب کھڑے ہو گئے، تن کے کھڑے ہو گئے، کہنے رہے والدہ اس میں حقوق اور حق معاف کرنے کی بات کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ آخری دم تک کہ میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہوں۔ اور فوراً ہی اپنی نئی نویلی دلہن، بہت خوبصورت دلہن، آپ بھی بڑے خوبصورت تھے، وہ گئے اپنی شریک حیات سے کہا کہ اگر آپ کہو تو میں اپنا مہر دے کر کے، آپ کو طلاق دے کر کے آپ کو آزاد کر دوں، آپ کہیں اور شادی کر لینا۔ تو آپ کی بیوی نے کہا، نہیں، میں اگر آپ کی شہادت ہو بھی گئی تو آپ کی شہادت کے بعد میں ایک شہید کی بیوہ کہلوانا فخر سے سنوں گی، لیکن آپ مجھے اللہ کے واسطے طلاق مت دیجیے گا۔ آپ جسے چاہتے ہیں، آپ جس اللہ کے اوپر ایمان ہے، جس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کے واسطے ہمیں طلاق مت دیجیے گا۔ خیر، حضرت وہاب مسکرائے، اپنی بیوی کو لیا، اپنی والدہ کو لیا اور پہنچ گئے حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس۔ جب امام علی مقام امام حسین کے پاس پہنچے، اللہ کی والدہ نے کہا، اے میرے امام، تو آپ نے جب دیکھا تو ضعیف کافی تھی، تو اپنے پاس بیٹھالا، تو کہا، اے میرے امام، اے زہرا کے چاند، اے خاندان رسول اللہ، میں کوئی تحفہ دوں تو کیا قبول کر لو گے؟ میں اگر کوئی تحفہ دوں تو کیا قبول کر لو گے؟ تو کہا، آپ تحفہ دیں اور میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، بتائیے کیا تحفہ ہے؟ کہیں میرا بیٹا لے لو اپنے ساتھ، میرے بیٹے کو اپنے ساتھ آپ لے لیجئے، کیونکہ اس کے اندر شہادت کا جذبہ ہے۔ آپ نے کہا، رے کیسی بات ہے آپ کا، نہیں 15 دن ہوئے اس کی شادی ہوئے، میں اس کو لے کر کے فوراً ہی بیوی بول پڑی، کہنے، اے امام، کیا
عورتوں کو اگر جنگ میں جانا جائز ہو تو ہم سے بھی کہیے، ہم بھی جائیں گے. تب خاموش ہو گئے. اپنے واسطہ دیا، ان کی شریک حیات نے واسطہ دیا. کہا میرا مہر یہ ہے کہ میرا شوہر جنگ لڑ لے آپ کی طرف سے. اللہ، کہا میرا مہر یہ ہے کہ میرا شوہر جنگ لڑ لے آپ کی طرف سے، اور مجھے ایک شہید کی ودوا کہلانے کا حق مل جائے اس کائنات میں. تو مجھ سے خوش نصیب کون ہوگا؟ مجھ سے خوش نصیب کون ہوگا؟ اور فوراً ہی اجازت مل گئی تھی. امام علی مقام امام حسین نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے. پھر جب آپ کا نمبر آیا، آپ نے اب ہر شہادت کے بعد، جیسے حضرت حر کی شہادت ہوئی تو حضرت حر کی شہادت کے بعد بھی آپ کہنے لگے کہ ہم کو بھیجیے. بار بار کہتے ہم کو بھیجیے، ہم کو بھیجیے نا حضور، ہم کو بھیجیے نا. تو خیر امام علی مقام امام حسین کو اتنا کہا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت وہاب سے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ. تو نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اور طاقت بڑی بے جوڑ تھی. اور طاقت بے جوڑ ہوتی ہے نا ایمان والے کے پاس. ایمان والے کے پاس طاقت ہوتی ہے، ایمان والے کے پاس طاقت ہوتی ہے، سمجھے. تو لوہے کا جو ٹوپ ایسا ہوتا تھا، ٹوپا ایسا، وہ لیا اور پیچھے ڈھال بندھی تھی. پیچھے آپ نے ڈھال باندھی تھی. تو آپ کی والدہ نے جب پوچھا بیٹا یہ پیچھے ڈھال کیوں باندھے ہو، آگے کیوں نہیں باندھے ہو ڈھال؟ بڑا اچھا جواب تھا حضرت وہاب بن عبداللہ القلبی کا. کہا اے میری والدہ، آپ کو نہیں پتا، آپ بہت معصوم ہو. یہ یزیدی مجھ سے سامنے سے لڑ نہیں سکتے، اور پیچھے سے میں ان کو حملہ کرنے نہیں دوں گا. اللہ کہا کہ یہ یزیدی مجھ سے سامنے سے لڑ نہیں سکتے اور پیچھے سے میں حملہ کرنے نہیں دوں گا، ان کو فنا کر دوں گا اسی جگہ پر. تب آپ کی والدہ نے فونی پیشانی چومی. آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے، قدموں کو چوما ہے. آپ نے اپنے قدموں کو چوما، اپنی والدہ کے قدموں کو چوما، اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ مجھے اجازت دو. آپ کو اجازت ملی، آپ پہنچ گئے، آپ جنگ میں پہنچ گئے، سمجھے. اب پہنچنے کے بعد کہا گیا، آپ نے للکارا کہ تمہارے کھیاں جو طاقتور ہو اور بہترین لڑنے والا ہو اس کو بھیجو. تو اچھا، آپ کی کاٹھی وغیرہ بھی بڑی خوبصورت اور بڑا صحت ماشاءاللہ اللہ نے بڑی اچھی دی تھی. تو شمر نے کہا ہاں یہ جاندار آدمی لائے ہو. تو تم جاندار آدمی آئے ہو تو میں ملک شام سے سب سے جاندار آدمی ہی سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس بھیجوں گا. تو جو ان کی فوج کا سب سے زیادہ کھانے والا اور سب سے زیادہ طاقتی آدمی تھا، اس کا نام تھا محکم بن طفیل. کیا نام تھا؟ محکم بن طفیل. اس کو لڑنے کے لیے بھیجا ان لوگوں نے، یزیدیوں نے اس کو بھیجا لڑنے کے لیے. آپ سے آپ کے سامنے آئے. کچھ پل کہہ لیجئے، کچھ پل میں حضرت وہاب نے اس کے سر کو کاٹ کر کے اور وہیں پر ڈال دیا، ختم ہو گیا. اسی جگہ پر اسے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا. بہت لمبی لڑائی نہیں چڑھی آپ نے. اب اس کے بعد میں، اس کے قتل کے بعد، محکم بن طفیل کے یزیدی سپاہی جو تھا، اس کے قتل کے بعد کوئی بھی جاندار آدمی یزید کی فوج کا حضرت وہاب بن عبداللہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. تو یہ لوگ بڑے چالاک تھے. جب جنگ کے لیے جلدی کسی کو بھیجتے نہیں تو جانتے تھے کہ ان کو شہادت کے یہ لوگ بھوکے تو یہ خود ہی آ جائیں گے ہماری فوج میں لڑنے کے لیے. زبردستی یہ لڑنے کے لیے خود ہی آ جائیں گے. وہی ہوا. حضرت وہاب بن عبداللہ القلبی گھس گئے ان یزیدیوں کی فوج میں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ فخر کی بات ہے، ایک واحد، کہیں پر آتا ہے کہ 40، کہیں پر آتا ہے 42، کہیں پر آتا ہے 45 40،
40 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا. آپ 40 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا, سمجھے. اور پیچھے ڈھال بندھی تھی. اب جب پیچھے سے ان لوگ بہت حملہ کرنے کی کوشش کی تو ڈھال پیٹھ کے اوپر بنتی تھی. جو پیٹھ ہوتی ہے اس پیٹھ کے اوپر, پشت کے اوپر ڈھال بنتی تھی, تو پشت کے تو سارے وار خراب ہو جائے اگر کوئی کرے. تو عمر سعد چلایا, کہنے لگا ارے یزیدیوں سے کہا کہ ارے سپاہیوں پشت پہ کیوں مار رہے ہو, وہ مضبوط ہو کر کے آیا, سب کو ختم کر دے گا. وہ کہا یہ وہاب بہت طاقتور ہے, سب کو ختم کر دے گا, سب کو قتل کر دے گا, اس کی گردن پہ وار کرو, وہ بھی پیچھے سے. تو پیچھے سے گردن کے اوپر وار کیا تو ایک پہلے آپ کے ایک گھوڑے کے تیر لگا تھا, آپ کے گھوڑے کی پیشانی کے اوپر تیر لگا ہے. تو جب تیر لگا ہے گھوڑے کی پیشانی کے اوپر تو گھوڑا گر بھی گیا تھا. تو آپ گرنے کے بعد بھی لڑتے رہے, بتائے نا 40 لوگوں کو جہنم واصل کیا. تب عمر سعد نے کہا کہ گردن پیچھے سے گردن کے اوپر وار کرو. تو گردن کے اوپر وار کیا تو آپ شہید ہوئے, آپ کی گردن الگ ہو گئی. تو اس کے گردن الگ ہونے کے بعد بھی, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے آپ کے جسم کے اوپر اتنی اذیت تکلیفیں دی کہ خوب اچھے سے تلوار مار لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر کٹنے کے بعد اٹھ کے لڑنے نہ لگے. وہاب بن عبداللہ الکلبی. خیر اس کے بعد میں اس نے بڑے فخر سے چلا کر کے کہا کہ یہ حسین ابن علی آؤ اور آ کر کے اپنا جوان اٹھا لے جاؤ. تو خیر آپ تو ایک لے کر کے آئے, اس جہنمی کے کم سے کم 40 45 50 چلے گئے. آپ لے کر کے آئے, آپ نے گودی اٹھایا, گھوڑے پہ رکھا اور ایک کپڑے میں سر کو رکھا, حضرت وہاب کے سر کو رکھا, تو دھڑ ماں کو دیا, سر بیوی کو دیا. سر بیوی کو دیا. کہا یہ آپ نے جس طریقے سے دیا ہے, تو آپ جب امام علی مقام امام حسین نے دیے تو آپ نے اپنے شوہر کی پیشانی کو چوما. کہیں ان کی شریک حیات نے کہا آپ نے اتنی جلدی مجھے ایک شہید کی ودھوا کا لقب دلوا دیا, اور بہت فخر سے. اور پھر رونے لگی, والدہ بھی زار و زار ہوئی. کہ اللہ میں نے اپنے سارے حقوق معاف کیے, میرے بیٹے کی شہادت کو یا اللہ تو قبول کر. میں نے اپنے بیٹے کو, میرا اللہ حاضر ناظر ہے, میں نے میرے رسول اور اہل بیت کے لیے میں نے میرے بیٹے کی قربانی دی ہے, اور اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے. تو یہ تھے حضرت وہاب بن عبداللہ القلبی, سمجھے. بہت جاندار تھے, اور جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا, صرف سنتے تھے. آپ جو ہے صرف سنتے تھے, لیکن اپنی والدہ کے وجہ سے جب پتہ چلا, ہاں محبت تھی, امام علی مقام امام حسین کے لیے محبت تھی. اور ایک ویڈیو میں اور بتائیں گے کس طریقے کی محبت تھی, ایک ویڈیو ایسے ہی بنائیں گے, اس میں بتاؤں گا, کیونکہ اب چل رہا ہے تو کنٹینیو ویڈیو چلتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.